تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعوت کرنے والا اگر اس کی دعوت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائے، کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائے، کوئی بھی نہ مان لے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے دعوت دیا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس کے حق میں برابر ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ گے یا نہیں ڈراؤ گے، اس کے لیے برابر ہے، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں۔ آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کو اللہ اجر دے گا، نجات دے گا، اگر وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ قرآن فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نبی کو ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر مسئلے کو پہنچانا ہے، دین کو پہنچانا ہے، شریعت کو پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ مان لے تو آپ کو نجات ہوگا اور اگر نہیں مان لے تو آپ کو نجات نہیں ہوگا۔ ان علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، یہ قرآن صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ دعوت دینا یہ آپ کی نجات کا سبب ہے، اس کے لیے تب نجات ہوگا جب وہ مان لے، اگر نہیں مانا تو نجات نہیں۔ قرآن نے ادھر بیان کیا۔ دوسری بات یہ، دعوت میں دو جز ہیں، ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ یہ دعوت کے دو جز ہیں۔ انبیاء کرام کی دعوت ان دونوں اجزاء پر مشتمل تھا۔ قرآن نے جہاں لعنت کا مسئلہ بیان کیا ہے وہاں پہ یہ بیان ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ نہی عن المنکر کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ادھر بھی نہی عن المنکر کا مسئلہ ہے کہ مچھلیاں اسی دن نہ پکڑو، یہ نہی عن المنکر ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی مسئلہ بیان کیا وہ نہی عن المنکر کا تھا۔ امر بالمعروف یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن نہی عن المنکر کرنا یہ امت کی پہچان ہے۔ یہ دو جز میں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہی عن المنکر امر بالمعروف سے 100 گنا زیادہ ثواب والا ہے، کیونکہ اس میں سختی ہے، اس میں سختی ہوگی۔ تو نہی عن المنکر کے بارے میں حدیث میں ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ روایت موجود ہے کانت فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس شخص کے نزدیک ایک جوان کے ہاتھ میں مرغی پکڑا ہوا تھا اور اس کے جو پر تھے وہ زندہ مرغی سے نوچ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، عذاب والا فرشتہ گیا۔ جب وہ آ گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ انسان ہے، وہ واپس چلا گیا۔ کس طرح اس بستی کو، اس علاقے کو عذاب میں مبتلا کروں؟ یہاں تو ایک بزرگ انسان ہے۔ وہ واپس چلا گیا اللہ کے ہاں اور اللہ کے دربار میں عرض پیش کیا، یا اللہ ادھر تو ایک بزرگ انسان ہے، وہاں کیسے عذاب دوں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو واپس بھیجا اور کہا کہ عذاب اسی ہی سے شروع کرو۔ کیوں؟ لم یتمغر فی ساعتن، کہ اس کے ماتے میں اس کام کے
بارے میں بالکل کوئی پریشانی نہیں آئی، اور اس نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ مت کرنا، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، شامل کیا۔ شامل اسی وجہ سے ہوا کہ وہ نہی عن المنکر وہ چھوڑ رہے تھے۔ تو نہیں، دونوں جز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لازم اور ملزوم ہے، لیکن امر بالمعروف میں سختی نہیں ہے، نہی عن المنکر میں سختی ہے، اس میں تکلیفیں ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگل میں، سمندر کے کنارے ایک جنگل میں چل رہا تھا، اور وہ اویس قرنی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جس کو بھی وہ مل گیا تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ وہ جنگل میں جا رہا ہے، کوئی سامنے آ گیا، پہچان لیا، او اویس قرنی آپ تو وہ ہے، یہ ہے، سارے کمالات اس کو بیان کیے۔ پھر کہا، دوبارہ کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جنگل میں پھر رہے ہو، گاؤں چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، آبادی چھوڑا ہے، کیوں جنگل میں پھر رہے ہو؟ اس نے اشعار کہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدع للمرء صدیقا، کہ جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے اور اپنی اس عمل کو اپنے اوپر لازم رکھا ہے، لم یدع للمرء صدیقا، تو اس کام کی وجہ سے اس کا کوئی بھی دوست نہیں رہے گا، کوئی بھی دوست نہیں رہے گا۔ باوجود یہ کہ وہ ایک بزرگ انسان تھا، تابعی تھا، صحابی تو نہیں تھا، تابعی تھا، لیکن درجہ بہت بڑا تھا، اس کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا۔ لقمان حکیم سے جب اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے تو وہاں پہ یا بنیا وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اے بچے، اے بیٹے، میری نصیحت یہ ہے امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ یہاں بھی جس نے دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے راستے کو اختیار کیا، قرآن فرماتا ہے وہ نجات پانے والوں میں سے ہو گئے، اور جس نے خاموشی اختیار کی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے جو وہ کام کر رہے تھے اور اس کام میں مبتلا تھے۔ تو ناجائز کام پر خاموش رہنا باوجود طاقت زبان، طاقت ہاتھ اور پاور جس کو کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کام کو نہ روکے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، خاموش رہنا ایمان سے خالی ہو جانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دعوت اور قرآن و سنت کے بیان کی توفیق دیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعوت اور بیان میں اخلاص پیدا کرے، اور ہماری زندگی کو اللہ رب العزت میں اس میں صرف کرے، اور جتنے بھی حضرات، علماء، عوام، مبلغین دعوت اور تبلیغ کے میدان میں اور قرآن و سنت کے بیان اور درس و دروس کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔